اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو عنوان ٹاپک جو ہے، خاص طور پہ دوسرے حصے کا، اس میں جو مین حصہ وہ تو یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ سلوک جو ہے، اور اگر اس کی ہم سب ڈویژنس کر دی جائیں تو وہ ہے کہ شادی کے معاملات میں شادی کے پہلے کے انتظامات کیا ہونے چاہیے اور اسلام کیا کہتا ہے، اور اسی طرح کے شادی کے بعد جو ہے معاملات جو ہیں گھر والوں کے ساتھ جو سلوک ہے میاں بیوی کا آپس میں، اس میں ہمیں دین کی خاص طور پہ اور اللہ کے رسول کی جو سیرت ہے وہ کیا ہمیں روشنی دیتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ معاملات جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ راہیں جدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وراثت کے معاملات ہیں یہ سارے، تو وہ کہاں تک ہمیں دین جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ تھوڑا سا آپ آخر میں یہ بتا دیجیے کہ اللہ کے رسول کے امہات کے ساتھ جو گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک حسن سلوک ہے، تعلقات ہیں شب و روز، وہ کیسے ہوتے تھے؟ وعاشرہن بالمعروف، قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش کرو۔ تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ پیش کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ بے شک اور آپس میں کئی ازواج کے ہونے کے باوجود جو ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، چاہے وہ ان کی خانگی زندگی ہو، چاہے معاشرتی زندگی ہو، چاہے ان کے مزاج پرسی کے احوال ہوں، چاہے ان کی ضروریات ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال و توازن کو برابر رکھا ہے۔ اور دوسری بات، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ جیسے آج کے ماحول میں میں خواتین سے معذرت کے ساتھ کہ کبھی ایسا آپ پائیں گے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہر نامدار کی تعریف کرتی ہوں، ہے نا، تمام خوبی کا جامع شوہر نہیں ہوتا، مختلف تنقیدات رہتی ہیں، سب کچھ آپ کر دے، خاص طور پہ اپنا شوہر، ہاں، شکوہ رہتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں ان خواتین کے بارے میں کہا ہے کہ ہماری امت کے بیشتر خواتین کے جہنم میں جانے کا سبب بھی یہ ہوگا کہ وہ زبان دراز ہوں گی اور اپنے شوہروں کے حوالے سے وہ ان کا رویہ بڑا ہی نقصان دہ یعنی کہ تکلیف دے رہا ہوگا۔ تو جو اپنے شوہروں کے لیے ان کی زبان بہت تیز چلتی ہے، ہمیشہ تنقید کرتی ہیں اور ہمیشہ شکوہ شکایت کرتی ہیں، الجھاؤ کا معاملہ رہتا ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ تو کوشش کریں۔ اچھا، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاتون خانہ کے ساتھ بہتر معاملہ پیش کرے، اس صرف بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش کرے، اس کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کرے۔ جانبین سے باتیں ہیں، دونوں کے حقوق اپنی جگہ ہیں، اگر شوہر بیوی کا حق نہ دے اور بیوی شوہر کا تو ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں وہ۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے والی جو ازواج مطہرات، خاص کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے احادیث نبویہ آپ سے مروی ہیں آپ دیکھیے۔ تو آقا دو جہاں کی سیرت پاک عموماً بیویاں شوہر کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتی اور نہ اچھا کہتی ہیں، مگر نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا عالم یہ ہے کہ جتنے ازواج مطہرات ہیں ہماری مائیں، وہ سب سرکار کی بارگاہ میں رطب اللسان ہے کہ میرے آقا سے بہتر کوئی نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو حضور فرمایا تم میں کا بہتر وہ انسان ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو۔ خیرکم خیر ہاں، تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو۔ اور کسی شخص کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شخص ہے کیسا، کس نیچر اور طبیعت کا ہے، تو آپ اس کے بارے میں معلوم کریں کہ وہ شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہوتا ہے۔ باہر کی دنیا اور ہے سوٹ بوٹ والی، اس میں نے کہا کہ شادی ہوتی ہے تو وہاں شافیہ بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ ٹیبل پر، اور عالم یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنے مد مقابل سمجھتے نہیں ہیں۔ بے شک بے شک، صحیح کہہ رہے ہیں، کسی کو اپنے مد مقابل سمجھتے ہیں، اور یہ اشرافیہ کا اتنا مغرور ٹولا ہے کہ وہ علماء کو ناپسند کرتے ہیں دل سے، حالانکہ وہ عالم ہی ہے جو نکاح پڑھائے گا، عالم ہے جو جنازہ پڑھائے گا، عالم ہے جو دعا کرے گا، اور عالم ہی سے دعا کرواتے ہیں۔ حالانکہ عزت و تحریم اور تکریم کا جو معیار ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جس کو دین کی زیادہ سمجھ بوجھ ہے وہ زیادہ عزت و تکریم والا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہے، اور یہ میرا خیال ہے یہ یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے کہ آج کے دور میں جو ہم، تو میں اس کا رہا ہوں کہ تم میں کا بہتر وہ انسان ہے جو اپنے اہل کے ساتھ سلوک ہے۔ جی بالکل، تو یہ انسان کی پہچان کی معیار ہے۔ کسی شخص کو آپ جاننا چاہتے ہو کہ وہ ہے کیسا،
تو دیکھو کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے. ایک چیز اور بھی یہاں پہ ایک دفعہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں بہت زیادہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے اور غصے میں آ کے بعض کا شوہر جو ہے بیویوں کو طلاق کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو شاید بعد میں احساس ہوتا ہے لیکن معاملات چونکہ وہ کسی کو بتاتے نہیں شرمندگی کی وجہ سے. تو کیا یہ ایک سوال ایک جگہ آیا تھا تو کیا ایسے موقع پہ ان کا کوئی ایسا مسئلہ تو نکاح کا ٹوٹ جانے کا تو ایشو تو نہیں تھا؟ عمر بھائی ہم لوگوں نے جو بات شروع میں کی نا کہ نکاح سے پہلے شوہر و بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم کچھ نہ صحیح تو اسلام کے بیسک مسائل خاص کر نکاح اور طلاق کے مسائل جانچ لینے چاہیے کی کتابیں 4-5 پیجز سے زیادہ نہیں آپ کو ملیں گی. اتنا تو کم سے بندہ پڑھ لے نا. بے شک بے شک اتنا تو پڑھ سکتے ہیں. کیمسٹری بیولوجی پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ رکھا ہوتا ہے یہ 2-4 چیزیں بالکل درست. ابھی آپ ہالیڈے پہ جاتے ہیں تو یہ جہاں ہالیڈے پہ جاتے ہیں وہاں کے تمام نقشوں کو دیکھتے ہیں, وہاں کے ہالیڈے ریزورٹ کو دیکھتے ہیں, وہاں کے کھانے کے مینیوز تک دیکھتے ہیں, کھانے کے مینیوز کو دیکھتے ہیں. یہ کر سکتے ہو, یہ کام نہیں کر سکتے. یہ کام بالکل درست, جس کے گھر کی بنیاد ہے. بہت خوبصورت. یہ کام مولویوں کا ہے جو وہ بھی کریں تمہاری طرف سے, تم نہیں کر سکتے. بلکہ یہ تو چیزیں سلیبس میں بھی ہونی چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ کیا غلطی نہ اب آپ جس کشتی پہ سوار ہیں میاں بیوی دونوں, آپ اس کے ذمہ دار ہیں اس گھر کے. آپ دیکھیں کہ جب طلاق ہوتی ہے, اللہ نہ کرے جب طلاق ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں, ہم اس پہ طلاق کے موضوع پہ انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کریں گے, لیکن میں اجمالاً بتا رہا ہوں کہ جب طلاق ہوتی ہے سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں, جو پریشانیاں ہوتی ہیں, خاص کر وہ جو بچے بڑے متاثر ہوتے ہیں, نہ وہ ماں کے ہوتے ہیں نہ باپ کے ہوتے ہیں. درست. ہاں, اب طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ماں کے پاس بچے کچھ دن رہتے ہیں, کچھ وہ بچے باپ کے پاس رہتے ہیں. جب باپ کے پاس جاتے ہیں تو ماں کی مخالفت سن کے آتے ہیں, جب ماں کے پاس رہتے ہیں تو باپ کی مخالفت سنتے ہیں. پھر وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو باغی ہوتے ہیں, وہ ماں کے باغی ہوتے ہیں اور باپ کے باغی ہوتے ہیں. یہاں کے انگلش معاشرے میں ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جن کی ماں نان مسلم رہی ہے, انگریز تھی, اور ہم لوگوں نے ان سے شادیاں کی سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے. تو یہ تاثر کہ سیٹل ڈاؤن ہونے کی شادی کر رہے ہیں, یہ بڑا زہریلا تاثر, بڑی زہریلی سوچ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اپنے دین کے ساتھ یہ مذاق ہے. پھر وہ بچے وہاں ہوتے ہیں, پھر جب وہ ان کا ویزا پکا ہو گیا, مقصد پورا ہو گیا, ان کو چھوڑ دیا, پھر وہ بچے انہیں کے ساتھ گئے اپنی ماں کے ساتھ. جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اب اپنے باپ کا باغی ہوتا ہے وہ, اور کہتا ہے میرا باپ بھی پھر ادھر چلا جاتا ہے. ہاں, میرا باپ مسلمان تھا اور میں اسے نفرت کرتا ہوں اس لیے کہ میری ماں کو اس نے چھوڑ رکھا ہے. اور اوور آل مسلمانوں کو برا. تو ایسی ایک نسلیں یہاں موجود ہیں یورپ میں جو اپنے مسلم باپ کا شدید باغی ہیں, اور باپ کا باغی نہیں, وہ باپ کے مذہب کا ہی باغی ہے. تو خدا را ان باتوں سے آپ گریز کیجئے, ایک ایسے مذہب کی تشکیل کیجئے آپ کہ کل قیامت کے میدان میں اٹھیں تو آپ کو شرمساری نہ ہو. بہت خوبصورت بات کی, اور یہ میرا خیال آج کی دعا. اس کے طلاق کی جو بات کر رہے تھے آپ ابھی, حالت نشہ میں اگر کوئی شخص یا جھگڑے میں, عموماً لڑائی جھگڑے میں طلاق ہوتی ہے, پیار میں طلاق تو دیتا نہیں, اگر طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی. لیکن دیکھنا ہے کہ طلاق کے کانٹینٹس کیسے تھے, اس کے کس انداز میں, کس وے میں اس نے کہا ہے. اگر کوئی کہے طلاق دے دوں گا تو یہ فیوچر ہے, وعدے طلاق ہے, طلاق نہیں ہے. چلے وہ میرا وہی آپ نے کہا کہ وسیع ٹاپک ہے, ہم ایک پروگرام بعد میں بھی کریں انشاءاللہ. آپ پلیز آپ سے درخواست ہے, آپ دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم لوگوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی کو بہتر فرما, ہمیں اپنے گھر کو سنوارنے اور نکھارنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی گھر میں, اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہدایت کی راہیں عطا فرما. جو بیمار ہے مولا انہیں شفا دے دے شرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. فصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین ثم آمین. ناظرین انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ کو, آپ کے ساتھ 12:30 بجے. اپنا خیال رکھیے گا, دیگر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.